وہ یہاں سے بھی شروع ہوگا، قبر میں بھی، مرنے کے بعد بھی، اور حشر میں بھی ہوگا۔ جو نبی پاک کی شان میں بھونکتے تھے، جانتے ہیں ابو لہب کس انداز سے مرا؟ ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ اس کے جسم پر کیڑے لگنے لگ گئے مرنے سے پہلے، اور اس کے بعد مر گیا تو گھر والے اسے دفن کرنے نہیں لے گئے، گھر والے ابو لہب کی لاش کو اٹھا کر کے ایک گڑھے میں پھینک گئے، کیونکہ مکہ کی یہ رواج تھی، ان کا رواج تھا جب کوئی کوڑ کی بیماری یا پھیلنے والی بیماری ان کے زون کے مطابق کسی کو ہوتی اور اس بیماری میں کوئی مرتا تو اس کو قبرستان میں نہیں لے جاتے مکہ والے، بلکہ ایسے بیمار کو ایک گڑھے میں ڈال کر اس پر پتھر ڈال کر چلے جاتے۔ برسوں کے بعد مکہ والوں کے پاس ایسی بیماری آئی جو ابو لہب کو آئی۔ وہ گستاخ رسول تھا، میرے آقا کی شان میں گالیاں دیتا تھا، دنیا سے گیا تو سخت بیماری لے کر جسم پر کیڑے لگ چکے تھے، اور گھر والے جنازہ اٹھانے کو تیار نہیں، اور اس کے بعد اس کی لاش کو کھینچ کر کے لایا گیا اور ایک گڑھے میں ڈال کر اس پر پتھر بہت سارے ڈال کر مکہ والے چلے گئے۔ دنیا میں یہ انجام تو شروعات ہے، یہ دنیا کا ظاہری انجام ابھی شروعات ہے، قیامت کے دن دیکھنا ہے گستاخان رسول کا کیا ہوگا۔ اس ابو لہب کی اولاد آج وہ چاہے وہ تیاگی کی شکل میں ہو کہ رافضی کی شکل میں ہو، اس ابو لہب کی ناجائز اولاد کو میں آج کہنا چاہتا ہوں، دیکھنا تمہارا انجام بھی شروع ہونے والا ہے۔ گھر بھی گیا، بیوی بچے بھی گئے، نام بھی گیا، دین بھی گیا، اب بچا کچھ نہیں، ملک الموت کا پنجہ پڑنے والا ہے، اور اس کے بعد دنیا کو یہ معلوم ہوگا میرے مصطفیٰ کی شان میں تو بھونکتا رہا اور ذلیل کتوں کی طرح مر گیا، مگر میرے آقا کی شان میں ایک نقطہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ جب تم ظالموں نے بھونکنا شروع کیا ہے، الحمدللہ ہمارے ہر علاقے کے بچے کی زبان سے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگنا شروع ہوا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان۔ اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، کوئی بھی یہاں پر یہ ہرگز مت سمجھے کہ ہمارے اوپر ان کی حکومت ہے، الحمدللہ ہم فقیروں کے دلوں پر تاجدار مدینہ کی حکومت ہے۔ ہم یہ منعان تسلیم کر دیں یا نہیں، ہماری روح پر، ہمارے دل پر، ہماری جان پر حکومت میرے مصطفیٰ کریم کی ہے۔ وہ ہمارے سلطان بھی ہیں، ہمارے شہنشاہ بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم نے بادشاہ ہر زمانے کا تسلیم کیا ہے۔ سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات بتا دوں، کسی دانشور نے بڑی اچھی بات پیش کی۔ آج بھی دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس حجرے میں آرام فرما ہے، اس حجرے میں کتنی قبریں ہیں؟ 3 قبریں، ایک میرے آقا کی، اور ان کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق کی، اور ابوبکر صدیق کے پہلو میں عمر ابن خطاب کی رضی اللہ عنہما۔ یہ مسلمانوں معلوم ہے نا آپ کو، حضور کی جالیوں کے اندر 3 قبریں ہیں، میرے آقا کی اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر۔ اب یہ 3 قبریں ایسی ہیں کہ حضور کے پہلو میں دونوں آرام کر رہے ہیں، دیکھنے والوں کی نظریں کیسی دیکھتی ہیں۔ سنو، دنیا میں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ جب اپنی کرسی پر براجمان ہوتا ہے تو اس کے پہلو میں اس کے وزیر بیٹھتے ہیں، اور جب وزیر چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت یعنی بادشاہت ختم ہو گئی، یا بادشاہ کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا، بادشاہ چلا گیا۔ جب تک بادشاہ کے ساتھ وزیر بیٹھے رہیں گے، رعایا بادشاہ کے پاس اپنے سوالات لے کر کے آئے گی۔ جب تک بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہے، اور وزیروں کو بھی ہونا چاہیے، اور وزیر اٹھ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب بادشاہ کا وقت ختم ہوا ہے، یا چلا گیا، یا آرام کرنے گئے، سو گیا۔ جب تک وزیروں کے ساتھ بیٹھا رہے گا اس کی بادشاہت قائم ہے۔ اور سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کریم نے مجھے 4 وزیر عطا کیے، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں۔ آسمان کے وزیروں کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے،
زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے، میرے آقا کے یہ زمین کے دو وزیر ہیں۔